السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیس بک یا پھر مسلمز بک۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیس بک کی۔ فیس بک ہے کیا اور اس کا مسلمانوں کے کردار پر کیا اثر ہے؟ فیس بک ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو ہمیں دنیا سے منسلک کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے؟ وہ اس طرح کہ فیس بک پر ہم اپنے بزنس کی تشہیر کر کے اسے پروان چڑھا سکتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی ملک کی عوام کو اپنے بزنس سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر اسے دوستی ایپ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ دنیا میں کسی بھی ملک سے اپنا دوست منتخب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا فالتو وقت گپ شپ کر کے گزار سکتے ہیں۔ ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ آزادی اظہار رائے کا حق بھی فیس بک ہمیں دیتا ہے اور ہم اپنے خیالات، اپنی اچھی بری سوچ، اپنے روزمرہ کے کام اور گھومنا پھرنا، یہ سب ہم فیس بک کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور لوگ متاثر ہو کر نہ صرف آپ کے حق میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں بلکہ آپ کے خیالات سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو آپ جو دیکھنا چاہیں، جس سے مرضی بات کرنا چاہیں یا جس قسم کی بات اور خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، آپ دنیا کے لوگوں سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس ایپ کو اپنے فون میں انسٹال کرنا پڑتا ہے اور پھر اپنا موبائل نمبر یا پھر ای میل اکاؤنٹ ڈال کر آپ کو ایک آئی ڈی یعنی اپنی شناخت بنانی پڑتی ہے۔ پھر آپ اس آئی ڈی میں دوست احباب کو شامل کر کے پہلے بتائی گئی آسائشوں سے آراستہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جو ڈیٹا ہم اپنی شناخت کے طور پر فیس بک میں درج کرتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہے؟ تو دوستو، اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی تمام شناخت فیس بک چلانے والوں کے پاس موجود ہوتی ہے اور انٹرنیٹ کی مدد سے فیس بک یہ بھی جانتا ہے کہ کون سا انسان اس وقت کس جگہ بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ ہم جو کھاتے، پیتے، پہنتے اور کس وقت سوتے اور اٹھتے ہیں، سب کچھ فیس بک کے علم میں ہوتا ہے۔ اگر میں یہاں فیس بک کو ایک نشے کا نام دوں تو غلط نہ ہوگا۔ نشہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو استعمال کرنے والا روز یا ایک دو دن بعد اسے ضرور لاگ ان کرتا ہے اور دنیا میں کیا چل رہا ہے اور آج اس شخص نے کیا کیا، اس سب سے ضرور اپنے دوست احباب کو میسج یا سٹیٹس کے ذریعے سے آگاہ کرتا ہے۔ تو کیوں نہ کہا جائے کہ فیس بک ایک جاسوسی کا آلہ بھی ہے جس نے دنیا کے ہر ملک کے ہر فرد پر اپنی نظر رکھی ہوئی ہے اور اس نظر کے بدلے ہماری انفارمیشن ان لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے جسے ہماری انفارمیشن کی ضرورت ہو۔ آسٹریلیا کے ایک بندے نے فیس بک کو میسج کیا کہ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ پچھلے 12 سال سے میں نے اس ایپلیکیشن کے ذریعے سے کیا کچھ کیا؟ فیس بک مجھے بتا سکتا ہے کیا؟ جس پر فیس بک کی ٹیم نے اس کے لیے ایک سی ڈی بنائی اور اسے بھاری قیمت پر فروخت کی۔ اس شخص نے کہا کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے پچھلے 12 سال کا ریکارڈ اس سی ڈی میں اس وقت بالکل ترتیب کے ساتھ موجود تھا، اور اس سی ڈی کو فروخت کر کے مارک زکربرگ کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ آج فیس بک میں گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے۔ یہودی صہیونی جس طرح مرضی چاہیں دین اسلام اور مسلمانوں کی تشہیر اور تذلیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں مسلمان اگر کچھ کہنا چاہیں تو اس کی آئی ڈی بلاک کر دی جاتی ہے۔ یعنی آزادی اظہار رائے صرف اور صرف یہودی اور صہیونیوں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ٹھینگا ہی ہے، یا پھر فحاشی اور دیگر چسکے جن کا نہ تو کوئی فائدہ نہ ہی کوئی مقصد۔
اچھے بھلے مسلمانوں کو گمراہ کر کے دین سے دور کر دیا جاتا ہے اور بے ایمان کر دیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا جائے جسے مسلم بک کا نام دیا جائے، جہاں مسلمانوں کے دین اسلام کو قریب لایا جائے، جہاں اسلامی تعلیمات سے مسلمانوں کو آگاہ بھی کیا جائے، ہماری ثقافت، کردار اور اخلاقیات کو اجاگر کیا جائے، جہاں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے فرقہ واریت اور دیگر مسلط کیے گئے مسلمانوں پر ناسوروں کو ختم کیا جائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا کندھا اور بازو بنایا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں مسلمانوں میں محبت اور بھائی چارے کو تقویت ملے اور یہودیوں کے مسلط کردہ نظریے کو توڑا جا سکے۔ ان حالات میں اس قسم کی سوشل ایپ کی اشد ضرورت ہے اور دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ دنیا میں نامور ایجادات کرنے والے مسلم سائنسدان ہی تھے، اور مسلمان خود کو منوانا اور بازی لے جانا جانتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ذرا سوچئے اور میرے اس پیغام کو پھیلانے میں ریڈار نیوز کا ساتھ دیں، کیونکہ یہاں بات میری ذات کی نہیں، مسلمانوں کی بھلائی کی ہے۔